ایران کو شہزادے نے پیغام بھیجا کہ جس شاعر نے یہ شعر مکمل کیا آپ دیکھیے، میں اس کو بہت انعام دینا چاہتا ہوں۔ اب ٹیبل کے ساتھ اس کے والد نے کہا میں نے تجھے کہا تھا کہ تم یہ شوق نہ کیا کرو، مشکل میں فساد ہوگی، اب بتاؤ۔ اس نے کہا کہ والد محترم میں ایک شعر اس کے جواب میں کہہ کر بھیجتی ہوں، اگر وہ بندہ سمجھدار ہوا تو وہ مقصد پہچان دے گا۔ تو اس نے اس کے جواب میں شعر کہا در سخن مخفی منم، کہ اپنے کلام کے اندر میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں، در سخن مخفی منم جو ہوئے گل در برگ گل، جس طرح کے ایک پھول کے اندر اس کی خوشبو چھپی ہوتی ہے، میں اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوں کہ جس طرح ایک پھول کے اندر اس کی خوشبو چھپی ہوتی ہے۔ ہر کے خواہد میل دارت در سخن خواہد بڑھا، جو شخص مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ میرے کلام سے ملاقات کریے۔ تو وہ بندہ بھی سمجھ گیا کہ یہ پردہ نشین ہوئی ہے جس کے ساتھ ملاقات ممکن نہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ دیکھیے مکی نے بھی کہا کہ میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی، میرے کلام کو دیکھ لو تمہیں میرے بارے میں پتہ چل جائے۔ بالکل یہی مثال کے ساتھ کہ مالک الملک نے یہ کہہ دیا کہ بندو میں تمہاری سوچ سے، ذہن سے، زبان سے بہت بدل بالا، ہاں کچھ اندازہ لگانا چاہتے ہو، آؤ پچھلا گرو رب حاصل کرو، ذرا اس گھر کا طواف کر لو، اس کے سامنے مسجد کا دو، اس گھر کی عظمتوں کو دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو جائے گا مکان ایسا ہے تو صاحب مکان ایسا ہے، مکی کیسا ہو۔ اس لیے جو بندہ جاتا ہے اور بیت اللہ پہ قدر ڈالتا ہے نا، ایک حسابت محسوس ہوتی ہے اس کو، انجذاب کی قوت ہے اس بیت اللہ میں، یہ دلوں کا مقصد ہے، یہ دلوں کو اپنے طرف اور بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ بس ایک بار دیکھا ہے اور بار بار دیکھنے کی خبر، جی بھرتا بیت اللہ شریف کو دیکھنے۔ چنانچہ جو رشتہ حرف اور حرف کو معنی کے ساتھ، جسم کو روح کے ساتھ، مقام کو مکی کے ساتھ، وہی رشتہ بیت کو رب البیت کے ساتھ۔ اب ہم رب بیت کو دیکھتے ہیں ساتھ کہ ہم اپنے دل کی نگاہوں سے رب البیت کی تجلیات کو دیکھنے والے ہیں۔ گفتم و حرفم بمانی درمدار، شکوائے مانی کے باہر تم کے کار۔ حضرت بصیر احمد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک جوان عمر لڑکی طواف کر رہی ہے، لیکن محبت میں، عشق میں ڈوبا ہوا بندہ جیسے محبوب کے فراق میں بے قرار ہوتا ہے اور ملنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، بس ایسے وہ عشق کے اشعار پڑھ رہی تھی۔ میں نے اس کو روکا، میں نے کہا کہ دیکھو آپ نوجوان بچی ہو، اس طرح آپ کا ایسے محبت بھرے اشعار کا پڑھنا کہ غیر مرد کی سننے مناسب نہیں۔ جب میں نے اسے ٹوکا تو وہ مجھے متوجہ ہو کر کہنے لگی حسن ایک بات تو بتائیں، کیا کہ آپ بیت کا طواف کر رہے ہیں یا رب البیت کی تجلیات کا طواف کر رہے ہیں؟ مجھ سے کاؤنٹر پہ چلتی آپ بیت کا طواف کر رہے ہیں گھر کا یا رب البیت کی تجلیات؟ کہنے لگے میں نے جواب میں کہا میں تو بیت کا طواف کر رہا ہوں، اس گھر کا طواف۔ کہنے لگے میری یہ بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی اصل جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ رب البیت کی تجلیات کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ یہ فرق ہے ہم میں اور اللہ والوں کے طواف۔ ہم بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، قدم سے چلا رہے ہوتے ہیں، مگر ہمارا وجود
بس بیت کا طواف کر رہا ہوں. اور جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بھری ہوتی ہے وہ لوگ پھر رب البیت کی ان سے جلدیات کا طواف. یہ تو وسیلہ ہے نا ظاہر میں بتا. اللہ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تھا ادوب علی دیدار دیار لیلا، میں لیلا کے گھر کا طواف کرتا ہوں. ادوب علی دیدار دیار لیلا اقبل ذل جلال وذل جلالا. کبھی دیوار کا بوسہ لیتا ہوں، میں کبھی اس دیوار کا بوسہ. اللہ تیرے گھر کا طواف کرتا ہوں کبھی ایک چکر کے بعد میں حجر اسود کا بوسہ لیتا ہوں، کبھی دوسرا چکر لگا کر پھر حجر اسود کا بوسہ. اتوب علی دیدار دیار لیلا اقبل ذل جلال وذل جلالا وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. ان دیواروں کی محبت نے میرے دل کو بے قرار نہیں کیا، بلکہ اس مکان کا جو حقیق ہے اس کی محبت نے میرے دل کو بے قرار کر رکھا. ہم بھی اسی محبت کے ساتھ اپنے پروردگار کے گھر کا طواف کریں. ہمارا مقصود یہ نظر آنے والا بیت نہیں بلکہ نظر نہ آنے والا رب العالمین رب البیت. تو مقصود اس پورے سفر کا کہ جس طرح اللہ کی تجلیات گھر پر ہے، اللہ اپنی رحمت سے وہی تجلیات ہمارے اس گھر پر بھی عطا کرے. وہی اصل مقام اور لا مقام ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا آگریم و دل بغائے مستحیم، میں حاصل ہوں مگر دل میں نے اس غائب کے ساتھ اپنا نزدیکی کر دیا ہے. یہ دنیا میں نظر نہیں آ سکتا، تو اس محبت سے ہم اپنے دل کو کر دیں. کہنے والے نے کہا رات تارو رات ما بیت الحرم سود ما انتاز ما بیت الحرم. اور یہی چیز ہے جو تمام انسانوں کو ایک نقطے کے اوپر اکٹھا کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو ایک نقطے پر جمع کرنے کا طریقہ یہی کیا کہ ان کو اللہ کی محبت سے اکٹھا کر دو. عرب کی سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم. ساری امت ایک ہو جائے گی، ساری امت اگر ہم اس گھر کی محبت پر اور صاحب البیت کی محبت پر